اب ہماری مجلس 9:45 تک ہوگی، جس میں عورتوں میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم کی اہلیہ کی نصیحتیں اور پونا کے مدرسے کے بیٹیوں کا مظاہرہ ہوگا۔ یہاں پر مردانہ مذاکرہ ہوگا۔ 9:45 ہمیں اپنی مجلس ختم کر دینا ہے تاکہ اس کے بعد عشائیہ ہو اور اس کے بعد اپنے معمولات ہوں اور جلدی آرام ہو، جلدی اٹھنے میں سہولت ہو۔ میں درخواست کرتا ہوں مدرسہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے ذمہ دار قاری صاحب سے کہ وہ مردوں میں یہاں پر اپنا تعلیمی نظام تجربہ ہمارے سامنے پیش فرمائیں اور خواتین میں انشاءاللہ ذمہ دار خواتین پیش کریں گی۔ اندر اہلیہ محترم عمر صاحب میمونہ باجی موجود ہیں، وہ نظامت اور مجلس کے سنبھالنے کا پورا کام کر رہی ہوں گی انشاءاللہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، صدق اللہ العظیم۔ اولاً ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو یہ مواقع عطا فرمائے اور یہ سننے سنانے کا موقع عنایت فرمایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس اجلاس کے منتظمین، کاف الایمان کے ٹرسٹیان اور بطور خاص مربی اور مشفق حضرت مولانا مفتی ابوبکر جابر قاسمی صاحب دامت برکاتہم کے بھی شکر گزار ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا۔ محترم حضرات، اس وقت آپ کے سامنے جو حاضری ہوئی وہ سماج کے ایک ایسے طبقے کو جس کو ہم بالکل جو ہے کسی کام کا نہیں سمجھتے، بس ان کی کچھ مختصر سی کارگزاری انشاءاللہ آپ کے سامنے آپ کے گوشے گزار کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو قسم قسم کی بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ ان نعمتوں میں سے بعض نعمتیں تو ایسی ہے کہ ان کا موازنہ دنیا کی کسی بھی چیز سے نہیں کیا جا سکتا۔ ساری دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی وہ نعمت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ انہی بیش بہا نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ کی دی ہوئی یہ پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی چمکیلی آنکھیں ہیں۔ دنیا کی ساری خوبصورتی اس کے رہن منت ہے، جہاں کے یہ سارے رنگ و روپ اس کے بغیر بے مطلب اور بیکار ہیں۔ تاج محل کی خوبصورتی جو اسے دنیا کے عجوبوں میں شمار کرتی ہے، بن آنکھوں کے یہ خوبصورتی کس کام کی؟ قدرت کا حسن جس کی تلاش میں، جس کی ایک جھلک پانے کے لیے دنیا بھر کے سیاح ملک در ملک اور شہر در شہر پھرتے ہیں، ان آنکھوں کے بغیر اس کا حسن کیا کام کا؟ ان سب سے بڑھ کر سورج کی وہ روشنی جو دن کو دن اور رات کو رات بناتی ہے، اس کا احساس انہی آنکھوں سے ہوتا ہے۔ ان کے بغیر نہ دن دن رہا اور نہ رات رات رہی۔ اور اس سب سے بڑی بات یہ ہے، بن آنکھوں کے آدمی اپنے آس پاس کی چیزوں سے بھی لا علم رہتا ہے، اور کوشش کے بعد بھی اس کی شناسائی کا دائرہ وہیں تک محدود ہوتا ہے جہاں تک اس کا ہاتھ پہنچ رہا ہو۔ بہرحال ان آنکھوں کی اہمیت سے انکار کس لیے بھی ممکن نہیں۔ معلوم ہوا کہ آنکھوں کے بغیر زندگی انتہائی مشکل اور دشوار گزار بن جاتی ہے، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان آنکھوں کے بغیر زندگی ختم نہیں ہوتی، باقی رہتی ہے، اور آنکھوں سے معذور شخص کو وہ زندگی جینا پڑتی ہے۔ ہاں، اور یہ بات ہے کہ یہ زندگی مجاہدے کی زندگی ہوتی ہے، قربانی کی زندگی ہوتی ہے، صبر کی زندگی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب سرکار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان لوگوں سے بھی وعدہ فرمایا
کہ میں جس کو اس کی دو پیاری چیزوں یعنی آنکھوں کے ذریعے آزماؤں اور وہ صبر کرے، بدلے میں اسے جنت دوں گا۔ اس پرمشقت اور صبر آزما زندگی میں اس وقت امید کی ایک کرن نظر آتی ہے جب ہم اس قانون فطرت کو دیکھتے ہیں کہ افراد اور اسباب اور وسائل کی کمی کس حد تک محنت، ہمت اور صلاحیت کے ذریعے پوری کی جا سکتی ہے۔ اس کی ڈھیر ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ وہ افراد جن کے ہاتھوں سے معذور ہونے پر جہاں ایک طرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی کام کے نہیں ہیں، سماج کی تعمیر اور ترقی میں کسی طرح بھی معاون اور حصے دار نہیں، دوسری طرف ہر زمانے میں آنکھوں سے محروم افراد اپنی معذوری کی پرواہ کیے بغیر اپنی ہمت، حوصلہ اور محنت اور لگن سے اپنے پاس موجود اسباب اور صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر وہ کارنامے انجام دے کر ان کے نام آج بھی تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف میں درج ہیں۔ آج جہاں اسباب و وسائل کی فراوانی ہے، جہاں جدید دریافت اور ٹیکنالوجی کی بدولت مشکل چیزیں آسان کی جا رہی ہیں، ایسے میں اگر سماج کی سوچ اس معذور طبقے کے بارے میں وہی پرانی رہی کہ کسی کام کے نہیں، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ آج ضرورت سوچ بدلنے کی ہے، ان معذورین کو بیکار سمجھنے اور ان کو بیکاری کا احساس دلانے کی جگہ ان کا سہارا اور حوصلہ بننے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آج وہ وسائل موجود ہیں جن کا استعمال کر کے علم و ہنر کے میدان میں آنکھوں سے محرومی کی کافی حد تک تلافی کی جا سکتی ہے، کیونکہ جہاں دیکھنے والوں کے لیے کتابیں ہیں جسے وہ دیکھ کر پڑھتے ہیں، وہیں ان آنکھوں سے معذورین کے لیے بھی کتابیں ہیں، مگر وہ اسے دیکھ کر نہیں بلکہ چھو کر پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ان کتابوں میں بریل رسم الخط ہوتی ہے جس میں دوسری زبانوں کی طرح حرف کی تشکیل کے لیے لکیریں نہیں ہوتی، بلکہ ابھرے ہوئے 6 نقطوں ہوتے ہیں جن کی کمی، زیادتی اور جگہ کی تبدیلی سے یہ لوگ جو ہے حروف کو سمجھتے۔ اسی طرح اگر دیکھنے والے موبائل اور کمپیوٹر دیکھ کر استعمال کرتے تو یہ معذورین بھی موبائل اور کمپیوٹر استعمال کرتے، مگر یہ مانیٹر کو نہیں دیکھتے بلکہ اس کی جگہ اسکرین ریڈ سافٹ ویئرز کے ذریعے اسکرین کی تمام تر معلومات کو سن کر جو ہے استعمال کرتے۔ محترم حضرات، آج ہم یہ بات اپنے دلوں سے نکال پھینکیں کہ یہ معذور مجبور ہے، یہ کچھ کر نہیں سکتے، اور اس بات کا یقین کامل اپنے دلوں میں بسا لے کہ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ کہ سلیقے سے سنوارا جائے۔ یہ جماعت کیا پتھر سے بھی گزری ہے کہ ایک بے قیمت پتھر تراشے جانے کے بعد وہ مقام پاتا ہے کہ اسے دیکھنے کے لیے لوگ قطار میں لگ جاتے ہیں، ٹکٹ خریدتے ہیں اور اسے دیکھنے کے لیے اپنی قیمتی سرمایہ خرچ کرتے۔ نہیں، یقیناً نہیں، یہ آنکھوں سے محروم جماعت کے پاس اب بھی اشرف المخلوقات کا شرف ہے، کیونکہ یہ شرف انسان کو انسانی اس کے اعضاء جسمانی کی وجہ سے نہیں، ورنہ کون سا عضو انسان میں ہے جو دوسرے جانوروں میں نہیں۔ البتہ معاملہ اس کے برعکس ہے کہ بہت سے مخصوص اعضاء جو دوسرے مخلوقات میں پائے جاتے انسان سے محروم ہیں، معذور ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات کا تمغہ اس کی عقل اور اس کی سوچ سمجھنے کی صلاحیت کی بنیاد پر ملا، اسی لیے ملا کہ انسان میں صحیح اور غلط کو جانچنے اور پرکھنے کی صلاحیت ہے۔ اسے یہ اعزاز اس لیے ملا کہ وہ معلوم چیز میں غور و فکر کر کے 2 باتیں اور وہ چیزیں معلوم کر سکے جو کسی کو نہیں معلوم، بلکہ بسا اوقات ایسی نئی چیزیں بنا ڈالتا ہے جس کا وہ پہلے نہیں علم رکھتا تھا۔ حاصل یہ کہ انسان جس عقل اور دانش اور غور و فکر کی صلاحیت کی بنیاد پر اشرف المخلوقات کہلانے کا حقدار ہوا، آنکھوں سے محرومی کے باوجود یہ طبقہ ان تمام ذہنی صلاحیتوں کا مالک ہے جو اشرف المخلوقات بناتی ہے۔ پھر کہاں کسی کے لیے گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ وہ اشرف المخلوقات کو بیکار اور کمتر سمجھے۔ اسی لیے الحمدللہ صوبہ مہاراشٹر کے اندر اس کا ایک علمی شہر پونا ہے، الحمدللہ ہمارے کچھ ذمہ داران کی فکر جو ہے اس طرف متوجہ ہوئی
اور 2013 کے اندر اس ادارے کا قیام صرف اور صرف ایک طالب علم کے ذریعے سے وجود میں آیا، صرف اور صرف ایک طالب علم کے ذریعے سے۔ بنیاد یہ بنی کہ امت کے اندر ارتداد کی لہر بہت زوروں پر تھی، لیکن یہ ایسا طبقہ جس کے متعلق ہم سوچ نہیں سکتے تھے، کئی مہینے کی تلاش کے بعد یہ افراد ہمارے پاس جو ہے حاصل ہوئے۔ قریباً 7 سے 8 ماہ کی مدت کے بعد ایک طالب علم ملا، اور تحدیث بن نعمت کے طور پر ایک بات درمیان میں یہ کہوں گا کہ جب بھی ہمارے مفتی رئیس صاحب جو اس ادارے کے بانی ہیں، جب بھی بچوں کی تلاش میں نکلتے تو معلوم ہوتا تھا کہ فلاں گاؤں میں فلاں جگہ کے اوپر بچہ ہے، تو جانے کے بعد 2 چیزیں جو ہے بہت دشوار ہوتی تھی، یا تو بچہ تیار نہیں ہوتا تھا، یا تو بچہ تیار ہے لیکن ماں باپ تیار نہیں۔ پھر اس کے پیچھے اگر ماں باپ اگر کسی محنت کے بعد تیار بھی ہوتے تھے تو دادا دادی یا نانا نانی اس کی محبت میں کہ یہ بچہ ہے اور معذوری کا شکار ہے، اب یہ ہمارے گھر پر اس کی یہ حالت ہے، تو مدرسے میں جانے کے بعد یہ کیا کھائے گا، کیسا رہے گا، یہ محبت وہ بچوں کو جو ہے چھڑاتی نہیں تھی۔ اس سب چیزوں کی محنت کے بعد ایک چیز جو یہ محنت کو رنگ دینے کا ذریعہ بنی، وہ ہماری نانی محترمہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، جب بھی مفتی صاحب بچوں کی تلاش میں جاتے تھے مسلسل اعتکاف میں رہتی تھی۔ یہ جو بچہ پہلے ملا، ہر مرتبہ مفتی صاحب جانا اور آنے کے بعد نانی محترمہ نے پوچھنا کہ کیا ہوا، تو کہ نہیں ہوا کچھ۔ پھر نانی محترمہ نے سمجھانا بہت کہ نہیں، ایک وقت آئے گا کہ آج تجھے ایک طالب علم نہیں مل رہا، لیکن وہ دن بھی دور نہیں ہے کہ تجھے مدرسے میں بچوں کو رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوگی۔ اور الحمدللہ 2013 کے اندر جب ایک طالب علم تھا، آج الحمدللہ ثم الحمدللہ جہاں مہاراشٹر کا یہ نابینا طلبہ کا پہلا ادارہ ہے، وہیں لڑکیوں کا، گونگے بہروں کا پورے ہندوستان کا پہلا ادارہ ہے، اور الحمدللہ 230 طلبہ اور طالبات اس ادارے میں اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ طبقہ بزرگوں بہت محنت کے بعد وجود میں آتا، غصہ انتہائی شدید ہوتا۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مدرسے کے اندر، نارمل مدرسے کے اندر ایک استاد حفظ کا ہو یا عالمیت یا کسی درجے کا، اگر طالب علم سبق نہیں یاد کر پایا تو رعایت تو کی جاتی ہے، لیکن غصہ انسان کی فطری چیز ہے، تو اسے جو ہے سزا کے طور پہ کوئی نہ کوئی جو ہے چیز اختیار کرنی پڑتی ہے۔ لیکن یہ طبقہ تو وہ ہے جس کو بہت سمجھا کر، اگر غلطی پوری کے پوری بھی ہے تو جو ہے اس کو بہلا کر، اس کو پھسلا کر، سمجھا کر جو ہے اس کو تعلیم کی طرف آمادہ کیا جاتا ہے۔ غصہ انتہائی شدید ہوتا ہے کہ جو ہے یہ لوگ غصے کو برداشت نہیں کر پاتے، لیکن ایسے کے اندر الحمدللہ ایسے اساتذہ بھی فراہم ہوئے کہ جو غصے کو پینے والے اور صبر کے ساتھ جو ہے ان کو تعلیم میں لگے ہوئے ہیں۔ 35 سے 38 کا الحمدللہ ہمارا اسٹاف ہے جو مسلسل 24 گھنٹے ان کے پیچھے محنت کرتا ہے کہ طالب علم گیٹ سے باہر نکل رہا ہے، اگرچہ کہ وہ دیوار کو پکڑ کے نکل رہا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک وقت آگے بڑھنے کے بعد پھر بھی اس کو سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اساتذہ اس کو جو ہے راستہ بتاتے ہیں۔ کئی اساتذہ نے الحمدللہ بچوں کی اپنی نجی ضرورتوں کو بھی اپنی اولاد سمجھ کے پوری کروائی۔ ٹوائلٹ باتھ روم کی ضرورت ہے، غسل کی ضرورت ہے، تو اساتذہ نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنی اولاد سے زیادہ درجہ دے کے ان کی جو ہے ضرورتوں کو پورا کرنے کا اہتمام کیا۔ بہرکیف جہاں الحمدللہ یہ ادارہ جو ہے اپنی خدمت انجام دے رہا ہے، بنیاد یہ ہے کہ ہم جہاں ان کو نورانی قاعدہ اور ناظری کی تعلیم دیتے، وہاں حفظ کی بھی تعلیم دیتے، اور اس سے بڑھ کر الحمدللہ ہمارے یہاں ایک شعبہ حضرت قاری صدیق صاحب
جو فلاح دارین ترکیسور کے تجوید شعبہ تجوید کے صدر ہیں، انہیں کی نگرانی کے اندر الحمدللہ 30 طلبہ نے جو ہے اس وقت سبا قرات کے اندر جو ہے سبا قرات کو مکمل کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ 2013 سے الحمدللہ عالمیت سے فارغ ہونے والے ہمارے پاس 10 طلبہ ہیں، حفظ مکمل کرنے والے 30 طلبہ ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ 10ویں جن طلبہ کو جو ہے مکمل کرائی گئی 54 کے قریب میں طلبہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جن طلبہ نے جو ہے 12ویں پاس کی وہ 25 ہے، اور کمپیوٹر کا پورا مکمل علم رکھنے والے 12 طلبہ اس وقت ہمارے پاس ہیں، اور اس سے بڑھ کر BA کی تعلیم مکمل حاصل کرنے والے 6 طلبہ اس وقت جو ہمارے پاس ہیں، جو الحمدللہ اس میں سے بہت سارے طلبہ جو ہے اپنی تعلیم کو جو ہے مکمل کر اب جو ہے وہ تعلیم دینے کے اندر مشغول ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جہاں ہم ایسے طبقے کو جو ہے معذور سمجھتے ہیں اور ان کو نظر انداز کرتے ہیں، اور کسی بھی طریقے سے جو ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب یہ کس کام کے رہیں گے، نہیں، ہماری اور آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں آنکھوں سے دیکھنے والے طلبہ کو تعلیم سے آراستہ کر رہے، ہم ایسے طلبہ کو بھی جو ہے تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کی فکر کریں۔ ہم لوگوں نے اس ادارے کے اندر اکثر بچے تو آئے، لیکن مہاراشٹر کے خاص طور سے وہ اسکول جہاں پورا کا پورا نظام غیروں کا ہے، وہاں سے طلبہ کو، جب طلبہ ارتداد کی ڈگر پر تھے، بلکہ بچے کی کارگزاری میں سنا ہوں آپ کو 6ٹھی جماعت کے اندر اس کی تشکیل ہوئی، اور وہ بچہ جو ہے آنے پر آمادہ نہیں تھا۔ 2 وجوہات تھی، پہلی وجوہات نانا نانی کی محبت تھی، اور دوسری وجوہ اس کی یہ تھی کہ یہ برادران وطن کے اندر جو بھجن ہوتا ہے، وہ بھجن کو گانے کے اندر دہلی کے اندر اس طالب علم کو ٹاپ سنگر کا ایوارڈ ملا تھا، ٹاپ سنگر کا۔ اب یہ چیز تھی کہ اس کو لالچ دیا جا رہا تھا اور آمادہ کیا جا رہا تھا کہ تو مت جا، لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ذمہ داران کو کہ اس کی طرف مسلسل لگے رہیں، اور کئیوں مہینے کی محنت کے بعد اب یہ طالب علم ہمارے پاس آیا۔ اس وقت 18 پارے کا قریباً بچہ حافظ ہو گیا، اور جو ہے گزشتہ 10ویں جو ہے اس نے جو پاس کی وہ قریباً 65% سے جو ہے 10ویں پاس کی، اور گزشتہ ابھی کل ہی وہ طالب علم سے جب ملاقات کی تو وہ جانے لگا، تو میں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو، تو کہنے لگا کہ کالج کے اندر ایڈمیشن کے لیے جا رہا ہوں۔ میں کہا کیا کرو گے؟ تو کہ مولانا اب تو مجھے وکیل بننا ہے۔ میں کیا کرو گے وکیل بن کے، پیسے کماؤ گے کہ نہیں؟ چھٹیوں میں گھر گیا تو دیکھا کہ گاؤں کے اور محلے کے لوگ وراثت کے معاملے کے اندر جھگڑ رہے ہیں، اور کوئی وکیل ایسا نہیں مل رہا ہے کہ جو ہے ان کو وراثت کی صحیح معاملے میں اندر رہنمائی کر کے کورٹ کے چکر سے بچائے۔ تو کم سے کم یہ نیت کیا کہ جو ہے وکیل بن کر ان کی صحیح رہنمائی کرے۔ تو میرے بھائیوں، آپ سے جو ہے مؤدبانہ درخواست ہے کہ ایسے سماج کے اندر ایسے طبقے کو جو ہے آپ فراموش نہ کریں۔ جہاں ہمارے یہاں لڑکوں کا نظام ہے، لڑکیوں کا بھی ہے، اسی کے ساتھ جو ہے ڈیف اینڈ ڈم، یعنی آنکھوں سے دکھتا تو ہے لیکن کانوں سے سنے نہیں آتا اور زبان سے نہیں بولتے، ایسی بچیوں کی اور بچوں کی بھی تعلیم ہے، جن کو طلباء، جن کو اساتذہ جو ہے اشاروں کے ذریعے سے مکمل ناظرہ بھی پڑھاتے ہیں، احادیث بھی سکھاتے ہیں، اور جو ہے بنیادی تعلیم ان کو مکمل طور پر دی جاتی ہے۔ یہ پورا کے پورا الحمدللہ نظام جو ہے اکابرین کی رہنمائی کے اندر مسلسل چل رہا ہے۔ اس لیے آپ احباب سے 3 چیزیں درکار ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ ایسی چیزوں کو سننے کے بعد جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی شکر گزاری کرے۔ قرآن پاک کے اندر کہا گیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تو ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی شکر گزاری کریں۔ دوسری چیز بزرگوں جو عرض کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو محنت میں لگائیں، کہ جہاں اس طبقے کے اندر ابھی تک تو ہم سنتے تھے کہ بھی ارتداد ہو رہا ہے، لیکن بینا افراد کے اندر بھی ارتداد کے اندر امت جو ہے جھک رہی ہے، تو ہم اپنی جس محنت کے اندر لگے ہوئے اس محنت کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے ایمان کی، اپنی آل اولاد کی، اپنی نسلوں کی ایمان کی، عقائد کی فکر کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اور تیسری درخواست جو آپ سے ہے کہ ہم آپ سے یہی درخواست کریں گے کہ آپ ہم
مکمل جو ہے اس ادارے کے تعاون میں لگے. اور تعاون کیا ہے کہ دیکھو تعاون تو الحمدللہ یہ ادارہ جو ہے اپنی ساری ضرورتوں کو اللہ کے خزانہ غیب سے پورے ہو رہے، لیکن طلبہ آپ کو اپنے علاقے کے اندر جہاں جو ہے چاہے لڑکیوں کا معاملہ ہو چاہے لڑکوں کا معاملہ ہو، اپنے علاقے میں ایسے افراد کو آپ ضرور تلاش کریں. اور تلاش کرنے کے بعد آپ ہم سے ان کا رابطہ کرا کر ان کو جو ہے پورا مکمل طور پہ ہم تک پہنچانے کی کوشش کریں. ایک تو ہوتا ہے رابطہ کہ آپ کو معلوم پڑ گیا کہ وہاں ایک طالب علم آپ نے ہم سے کہہ دیے، لیکن دوسرا رابطہ یہ ہوتا ہے کہ مکمل اس کو مدرسے تک پہنچائے اور آپ اس کی فکر کریں کہ طالب علم کی تعلیم کہاں تک ہوئی. اس لیے کہ تعلیم کے دوران بھی جو ہے ماں باپ کی یا جو ہے رشتہ داروں کی محبت جو ہے وہ ابھرتی ہے، اور پھر درمیانی تعلیم کے اندر بھی جو ہے ماں باپ کو یا رشتہ دار کو اس کو لے جانے کے در پر ہوتے. اس لیے مکمل تعلیم تک جو ہے ایسے طلبہ کی آپ رہنمائی فرمائیں، طالبات کی بھی رہنمائی فرمائیں، جو ہے کبھی ان کا بھی پورا نظام مکمل پردے کے اندر اور معلمات کے ذریعے سے کیا جاتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آئندہ کے عزائم کے اندر جو ہمارا ایک عزم ہے وہ ملک کے اندر جو ہے جس کو یہ کہا جائے گا کہ متیمن بچے جو ذہنی اعتبار سے تو بھی کمزور ہوتے ہیں اور بہت سارے بچے جو ہے وہ اپاہج بھی ہوتے ہیں، ایسے طبقے کو بھی جو ہے دینی علم سے آراستہ کرنے کی اور کچھ بنیادی طور پر دین کا اور شریعت کا علم ان کو مل جائے، اس کی بھی ہماری فکر ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے مخنثہ کا جو ایک طبقہ ہے اس کے اوپر بھی ہماری محنت ہے. آپ تمام احباب سے درخواست ہے کہ آپ اس ادارے کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد فرمائیں، اور انشاءاللہ مجلس کے بعد ادارے کا ایڈریس آپ کی خدمت میں دیا جائے گا، آپ ضرور رابطہ کریں. فجزاکم اللہ وحسن الجزاء. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.